بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا ماہ رمضان قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رمضان بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اللہ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کان، آنکھ، زبان، اسی طرح دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جزا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے اسی کی رضا کے لیے رکے رہنا ہے۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دونوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ مطلب یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور امام بخاری حدیث نمبر 4505 نے بھی اسے پسند کیا، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے، اور جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ مطلب رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزا میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔
رمضان المبارک میں دعا کی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ مطلب یہ ہے، ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔ آگے فرمایا، یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور مزید فرمایا، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ اور یاد رہے، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ نظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور یاد رہے، اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840 میں ہے، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1609 میں ہے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطرانہ فرض فرمایا۔ یہ مسلمانوں میں سے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو کوتاہیوں سے پاک کرنے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے رزق کی فراہمی کی غرض سے فرض قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا، وہ صدقہ فرض
اور جس نے بعد میں ادا کیا عام نفلی صدقہ کہلائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدار زیادہ مقرر نہیں فرمائی۔ مبادہ لوگ ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں، بلکہ مقدار اتنی کم رکھی کہ ہر فرد سہولت سے اسے ادا کر سکے۔ اور یہ صدقہ فطر علاقے کی عام استعمال ہونے والی خوراک سے دینا مشروع ہے۔ 2 ہجری ہی میں اہل اسلام پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کو اسلام کا اہم رکن قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ رمضان 2 ہجری کے بعد فرض ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے دین میں اس کی اہمیت بیان کی کہ وہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بروقت ادائیگی کی ترغیب دی اور مختلف اسالیب سے زکوٰۃ نہ دینے سے ڈرایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8 میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ دوسرا رکن نماز اور تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن و سنت میں زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا ستون قرار دیا گیا، جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یاد رہے، زکوٰۃ فرض ہے، چاہے رمضان میں دو یا رمضان کے علاوہ دو۔ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب 355 دن مال پر گزر جائیں، جو کہ بچت تھی، جمع پونجی تھی، اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ یاد رہے، اگر سونا ہے 85 گرام یا اس سے زیادہ، اور اگر چاندی ہے 595 گرام یا اس سے زیادہ یا اس کے مقابلے میں کیش ہو، تو ان سب پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ 1 رمضان سے 10 رمضان المبارک پہلا عشرہ ہے، یعنی رحمت کا، اور پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ 11 رمضان سے 20 رمضان المبارک تک دوسرا عشرہ ہے اور یہ مغفرت کا ہے، اور دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ ہے، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور 21 رمضان سے 30 رمضان المبارک تیسرا عشرہ ہے اور یہ عشرہ نجات کا ہے، اور تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما۔ اور اس کے علاوہ جب آپ سحری کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔
ترجمہ: میں کل کے روزے رمضان کی نیت کرتا ہوں۔ اور افطار کے وقت کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔